بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھتی تھی۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جو شریعت ایک مرد عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین و جوان عورت کو سرخی پاؤڈر اور زیب و زینت کے تمام فتنہ سامیوں کے ساتھ کھلے چہرہ گھومنے کی اجازت دے دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف گہنے ہی چمکے، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، لمحے کبھی پل بھر کو نہیں تھمتے، ہوا ہر وقت چلتی ہے، کیونکہ اگر یہ تسلسل قائم نہ رہے تو زندگی کی سانسیں رک جائے گی۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہی اصل جینا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام تغییر ہے۔ کائنات کا سارا حسن تبدیلی میں ہے۔ انسان کے لیے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت یکسانیت سے اکتا جانے والی ہے، اور ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں۔ ہم زندگی میں آنے والی خوشیوں کا استقبال تو کرتے ہیں، مگر غموں اور دکھوں سے جلد از جلد فرار ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس پروردگار نے ہمیں زندگی میں بے پناہ خوشیاں دی ہے، وہی غموں کی راتیں بھی ختم کر کے پھر سے خوشیوں کی نئی صبح روشن کرے گا۔ زندگی پھر کروٹ بدلے گی۔ غم اور خوشی ایک ہی تصویر کی دو پہلو ہیں جو کہ زندگی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا حسن اور اپنی اپنی کشش ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر عہد کریں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ خود سے کیا ہوا عہد بہت مضبوط ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو اس کی تمام تر حقیقتوں، تجربوں اور عنایوں سمیت جینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی ہی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔